بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں محمد امین اپنے آج کے 10th کلاس کے دوسرے لیکچر نظم نمبر 1 حمد کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ شعر نمبر 4 سے شروع ہوگا، اور یہ شعر جو ہے وہ کچھ یوں ہے۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ تو مفہوم، ہر طرح کے موسم میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان نظر آتی ہے۔ اب وہ موسم ہر طرح کا جو ہے وہ کون سا ہے، وہ سردی ہو، گرمی ہو، خشک ہو، تر ہو، یعنی کہ بارش ہو رہی ہو، خزاں کا موسم ہو، اندھیرا ہو، اجالا ہو، ہر طرح وہ موسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور اسی کی قدرت شان میں ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم اس شعر کو بغور جائزہ لیں تو شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو بیان کرتا ہے۔ اصل میں اس شعر کے اندر دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ سردی کی ٹھنڈک، گرمی کی حرارت، میدانوں کی خشکی، سمندروں کی روانی، دن کا اجالا اور رات کی تاریکی، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی شان دکھائی دیتی ہے۔ تو اسی حوالے سے ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، دنیا جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ تو یہ شعر آپ نے تشریح کے اندر جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں انسان جو ہے وہ جاننا چاہے تو اسے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ دکھائی دے گا۔ تو کیوں کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یقیناً رات اور دن کے بدل کر آنے میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ اب جو علم اور عقل رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اگر وہ غور و فکر کریں۔ تو انسان اس دنیا میں مختلف قسم کے حالات سے نبرد ازما ہے۔ اب آپ کے سامنے ہی ہے دنیا کے حالات جو ہے وہ کیسے ہیں، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے کن فیکن کہا تو یہ سارا کچھ ہوا، چونکہ اسی کے اختیار میں، اور انشاءاللہ وہی اپنے کن والی جو اس کی کوالٹی ہے، اس کا جو اختیار ہے، ہمیں اپنے رب سے بڑی امید ہے کہ وہ کن کہے گا اور یہ تمام وبائی امراض جو ہیں اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ تو انسان کو ہر قسم کے حالات میں ہی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ رحیم و کریم ہے، اور ہر قسم کے حالات میں انسان کو نبرد ازما ہونے کی قوت بھی وہی بخشتا ہے۔ تو ہمارا اگلا شعر جو ہے وہ شعر نمبر 5 ہے۔ تو وہ شعر کچھ یوں ہے۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق۔ یہ کائنات بھی اسی نے بنائی، اور اس کے اندر جو مخلوقات ہیں وہ بھی اسی کا خالق ہے۔ نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ نباتات کیا ہوتے ہیں؟ یہ درخت ہر قسم، جمادات جو ایک جگہ پہ منجمد ہے، مراد پہاڑوں کو کہا جا رہا ہے، حیوانات چوپائے جو ہیں، ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے۔ قصہ مختصر، مفہوم بڑا آسان سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ تو اس کی تشریح ہم کچھ یوں کریں گے کہ اس شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کی تمام مخلوقات کا خالق و مالک ہے، خواہ وہ مخلوقات نباتات سے ہے، جمادات سے ہے، یا حیوانات سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مخلوقات کو تخلیق کیا بلکہ ہر مخلوق کی ضرورت کا سامان بھی پیدا کر دیا ہے۔ تو ضرورت بیٹا اس امر کی ہے، اس بات کی ہے کہ ہم اس کو اپنا رب مانیں۔ اللہ ماننا آسان ہے، اس کو رب کون ہے؟ جو پالتا بھی ہے، یعنی کہ بات ایک ہی ہے دونوں میں، لیکن ہمارا تقوی اتنا نہیں ہے۔ ہم جو ہے وہ اللہ کو اللہ تو مانتے ہیں، رب ماننا مشکل ہو جاتا ہے کہ صبح کھایا ہے شام کو کہاں سے ملے گا۔ تو وہ ذات باری تعالیٰ جو ہے نا، وہ اس نے بندوبست کر کے رکھا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ اور وہ بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے، یعنی کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر اس نے پیدا ہمیں کیا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اس نے کھلانا بھی ہے۔
تو اسی طرح شاعر اس شعر میں بیان کرنا چاہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ چیز جاندار ہو یا بے جان، درخت ہو یا چرند پرند، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جو کچھ ہماری نظروں کے سامنے ہے اور جو کچھ نگاہوں سے اوجھل ہے، یعنی کہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا نا، تو وہ چیز بھی کائنات میں موجود ہے اور اس کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارا آج کا، اور اسی حوالے سے اگر آپ شعر دیکھیں تو اسی تشریح میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں، یہ میں نے 2 شعر آپ لوگوں کے لیے ٹائپ کیے ہیں کہ سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے، یہ گلشن اسی کا لگایا ہوا ہے، یہ آگ اور مٹی، ہوا اور پانی، سبھی کچھ خدا ہی کی ہے مہربانی۔ تو اسی کی مہربانی ہے جی۔ تو ہمارا چھٹا شعر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں جی۔ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ داداؤں کا۔ تو مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے بید تک جانتا ہے، جو راز ہے نا ہمارے دل میں وہ بھی جانتا ہے، اور وہ ہمارا اور ہمارے آباء و اجداد کا مالک بھی وہی ہے۔ تو شاعر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر ارادے سے واقف ہے، ہمارے دلوں میں جو خیال پیدا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں کسی نیک کام کا خیال پیدا ہو تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ اس نیک کام کی تحریک اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں نیکی کے کاموں کی طرف راغب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اپنی بخشش کا سامان کرے، اور اس کے لیے وہ اپنے بندوں کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے۔ آنے والے دنوں میں رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو پیارے بچوں یہ آپ نے اپنے والدین سے پوچھنا ہے کہ ہم نے بھی ایک زکوٰۃ کا سسٹم بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک نیکی 70 گنا جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، تو اپنے مال میں سے زکوٰۃ لازمی جو ہے وہ نکالیں اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں، اپنے ہاتھ کو کھولیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے کھول دے گا۔ اور ایک چیز اور سورہ انفال میں ہے، غالباً سورہ احزاب میں ہے کہ تم میں زیادہ حقدار تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، تو اس لیے اپنے ارد گرد جو ہے وہ دیکھیے، ان لوگوں کی مدد کیجیے جو کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان پیدا کر چکے وہ، اور قیامت تک جو مخلوق اس کائنات میں پیدا ہوگی، سب کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ خالق کون و مکان اور مالک کے 2 جہاں ہیں۔ تو اسی طرح قرآن مجید کے میں ارشاد بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور وہ بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے، یعنی کہ اسے سب پتہ ہے اور وہی پیدا کرنے والا ہے۔ تو ہم آگے آج کا ہمارا آخری یعنی کہ 7واں شعر کہ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر شدا کیا جس نے، شدائی نہیں کہتے جسے دیوانہ کرنا، تو ہمارے دلوں میں محبت جو ہے وہ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی نے ڈالی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کا جذبہ بھی پیدا کیا۔ تو پیارے بچوں تشریح کی طرف اگر ہم غور کریں تو کچھ یوں بنے گی کہ شاعر اس شعر کے پہلے مصرعے میں انسان کی تخلیقی فطرت کا ذکر کرتا ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے، یعنی انسان پیدائشی طور پر اسلام کی اقدار لیے ہوئے اس دنیا میں آتا ہے، پھر اس کے والدین ہیں جو انہیں مسلم بنائیں یا غیر مسلم۔ دوسرے مصرعے میں شاعر بتاتا ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تخلیق کی ہے، اور اللہ خود کہتا ہے کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق نہ کرتا تو کائنات نہ ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت پیدا کی ہے، اور ہر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ تو
شعر نوٹ کیجئے گا کہ سب سے پہلے معیشت کے انوار سے نقش روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا گیا، پھر اس نور سے لے کر کچھ روشنی بزم کون و مکاں کو سجایا گیا، کہ پھر جو ہے اس دنیا کے کون و مکاں جو ہے اس کے اندر خوبصورتی لائی گئی۔ تو پہلے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بنایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کچھ یوں کہ اگر تم کو مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو قصہ مختصر بقول شاعر کے بعد از خدا بزرگر تو ہی قصہ مختصر۔ تو پیارے بچوں، یہ آج کا ہمارا لیکچر۔ ہوم ورک میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسٹار نوٹس کے پیج نمبر 87 اور 88 پر آپ کو شارٹ آنسر کویسچنز اور MCQs آپ کو ملیں گے۔ آپ نے وہ تمام کے تمام یاد کرنے ہیں، اور ان میں سے کوئی 5 مختصر سوالات کے جوابات آپ خوش خط اپنی کاپیز پر لکھنے بھی ہیں۔ تو محمد امین کو اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ آپ نئے ٹاپک کے ساتھ نئے لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔